اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما۔ میرے معزز دوستو، آج یکم شوال المکرم سن 1447 ہجری بمطابق 21 مارچ 2026 عید الفطر کا عظیم دن ہے۔ عید کا لفظی معنی ہوتا ہے خوشی کا دن ہونا۔ اسلام نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید عید الفطر ہے اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عید رکھی ہے تو اس عید کے ساتھ کسی نہ کسی عبادت کو ضرور ساتھ ملایا ہے۔ عید الفطر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور عید الاضحیٰ کے ساتھ سنت قربانی کو جوڑا ہے۔ اب ہم نے الحمدللہ روزے مکمل کر لیے اور عید الفطر کا جو ہے اجتماع ہے، آج ہم نے عید نماز پڑھنی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی عوام میں ہے، میں اس کو کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ عید والے دن غمگین ہوتے ہیں، روتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، آنسو ان کا نہیں تھمتے۔ بظاہر تو وہ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھے رمضان کے جانے کا غم ہے، لیکن دراصل وہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں کہ شریعت نے عید کے دن خوشی کا حکم دیا ہے، رونے دھونے کا، پریشان ہونے کا، آنسو بہانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر رمضان اللہ کی طرف سے تھا تو عید بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کا رونے دھونے کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس رمضان چلا گیا نہیں جانا تھا، میں نے کہا کیوں 40 روزے ہو جاتے، 35 ہو جاتے، 32 ہو جاتے، یہ کون سا ہم نے اپنا دماغ بنا لیا ہے کہ جی رمضان کے جانے کا غم ہے؟ تو ہمیں رمضان کے جانے کا معاملہ اپنی جگہ، غم اس پہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم اس میں اللہ کو منا نہ سکے ہوں، لیکن یوں نہیں ہے کہ رمضان کیوں چلا گیا، رمضان تو جاتا رہے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں اصل میں شریعت کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو جہاں اللہ نے رمضان کا حکم ہمیں دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشی کا حکم بھی دیا ہے۔ تو عید کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اللہ کا اکرام سمجھیں، اور عید والے دن جو ہے جب ہم گلیوں میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آتے اور جاتے ہوئے ہمیں تکبیرات کہنے چاہیے، جیسے میں نے ابھی بیان کے خطبے میں کہا۔ اسی طرح مختلف جگہ، ہر اونچی اور نیچی جگہ آتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف تکبیرات کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں تاکہ یہ حجم ٹوٹے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس پر فرشتے مسلمانوں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب بندہ یہ تکبیر اونچی آواز میں کہتے ہوئے، مرد کے لیے بلند آواز سے کہنا ہے، تو جب ہم یہ اونچی آواز کہتے ہوئے نکلتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں یہ میرے لیے تکبیر بلند کر رہے ہیں، تو ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، کیا مانگ رہے ہیں؟ تو پھر رب فرماتے ہیں کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ آپ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری عزت کی قسم اور میرے علو مرتبت کی قسم، میں نے ان کے دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تکبیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ خطبہ عید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیرات فرمایا کرتے تھے۔ پہلے خطبے میں 9 دفعہ تکبیر، اور دوسرے خطبے میں شروع میں 7 دفعہ اور اینڈ پر 14 مرتبہ تکبیر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں ثابت ہے۔ تو یہ تکبیر جو ہے یہ آج کے دن کا وظیفہ ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس عید کی خوشی میں اپنے پڑوسیوں کو، عید کی خوشی میں غرباء کو، عید کی خوشی میں رشتہ داروں کو، عید کی خوشی میں باقی سب کو ہمیں شریک کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے کرم اور فضل کا معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی ملی ہے، تو یاد رکھیں جو خوشی ہے یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ خوشی کبھی جو ہے نا اپنے پاس منحصر کرنے سے نہیں بڑھتی، وہ تو کم ہی ہو جاتی ہے، جتنا اس کو بانٹیں گے اتنی ہی بڑھے گی۔ خوشی کا جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے علم کا معاملہ ہے۔ مال اور علم میں فرق یہ ہے کہ مال کو جتنا تقسیم کرو اتنا کم ہو جاتا ہے،
اور علم دین کو جتنا تقسیم کریں علم اتنا بڑھ جاتا ہے. اگر ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہو اور وہ دوسرے کو دے دے تو اس کے پاس نہیں رہتا، لیکن ایک آدمی کو 10 علمی مسائل پتہ ہوں اور وہ دوسرے کو بتا دے تو اب 2 آدمیوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے. ایسے خوشی ہے، خوشی کو جب ہم تقسیم کریں گے، خوشی کو ہم آگے چلائیں گے تو خوشی بھی آگے بڑھتی ہے. اچھا، اس خوشی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ خوشی کے وہ کام کرے جس سے شیطان راضی ہو، بلکہ خوشی میں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کے رسول کی مرضیات کو سامنے رکھا جائے. آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں شیطان قید ہے اور پھر وہ رمضان کے بعد رہا ہوتا ہے. تو جب وہ رہا ہوگا تو اس کو اپنے قید کی تکلیف تو ہوگی نا، تو پھر وہ گناہ کرانے پر بندے کے اوپر اتنی کثر ڈالے گا کہ ایک ہی دن میں پوری کرا لوں. ہم نے اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھنا ہے. یاد رکھیں یہ جو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہمارے لیے گزرا ہے، جس میں ہم نے دن کا روزہ رکھا ہے، رات کی عبادت کی ہے، تہجد پڑھے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، یہ جو چیزیں تراویح کے ساتھ ساتھ ختم قرآن ہوا ہے، ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. یاد رکھیں اگر نیکیاں آگے ضائع ہونا شروع ہو گئیں تو پھر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اس لیے نیکیوں کے معاملات کو سنبھال کے رکھیں. اور پھر میں نے کل جمعہ کے خطبے میں بھی ایک بات آپ حضرات سے کی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ترتیب پر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دیتے. سب سے پہلے خوشی میں اپنے گھر کو دیکھیں. ہمارے گھر کے اندر ہماری گھر کی خواتین نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بیوی نے، ان سب نے مل کے ہمیں سحری افطاری پکا کے دی ہے. ہمارے لیے روزے میں آگ پہ ٹھہر کے، چولہے پہ ٹھہر کے انہوں نے ہمارے روزے کو اور ہماری سحری افطاری کو اچھا بنایا ہے. تو سب سے بڑی عیدی کے حقدار وہ لوگ ہیں. سب سے بڑی عیدی کے حقدار آپ کی گھر والی ہے، آپ کے گھر والے ہیں. ان کو عیدی کے معاملات دیکھیں. اہل عرب کی ایک عادت ہے کہ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عید نماز پڑھ کے آتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں تو ان کو گاوا پیش کیا جاتا ہے. اور گاوے کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ یہ خالی نہیں لوٹاتے، اس میں خاوند نے کوئی نہ کوئی سونے کی انگوٹھی، کوئی اس طرح چیزیں بنائی ہوتی ہیں جو اپنی گھر والی کو اس پیالی میں ڈال کے واپس کرتے ہیں. ہمارے ہاں کی ترتیب نہیں ہے کہ پیالی میں چائے تو پی لی اور خالی پیالی واپس کر دی. میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اس طرح کے معاملہ کو پروان دینا چاہیے. یاد رکھیں ہم دوسروں کو تو خوشی دینے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کو خوشی نہیں دیتے. حدیث پاک کے مطابق کوئی مسلمان بندہ اپنی اہلیہ کے منہ میں نوالا دے تو رب کریم اس پر خوشی کا اظہار اس کے لیے کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس پر ان کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہتری کا معاملہ کر دیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں انگریز کا کلچر، غلط تہذیب کا کلچر، کفار کا کلچر، غیر مسلم کلچر ہمارے ہاں ہے کہ محبت کا اظہار سب سے کریں گے، بیوی سے نہیں کریں گے، اپنوں سے نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. لہٰذا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم یہاں سے ہی ترتیب کو شروع کریں. پھر عید الفطر جو ہے یہ تھوڑی سی دیر سے پڑھنی چاہیے. عید الاضحیٰ کی جلدی پڑھنا سنت ہے، اور عید الفطر کو جو دیر سے پڑھنا ہے اس کی بھی کئی وجہ ہیں. ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دن ہم عیدگاہ کے اندر آ کے کسی قسم کے کوئی نوافل نہیں پڑھنے. ہم نے کوئی اشراق نہیں ہے ہمارے ہاں، ہم عید میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں گھر میں جا کے کوئی نفل پڑھے تو پڑھے، ورنہ اس دن اس کے لیے یہاں کوئی اشراق نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، جہاں غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھی خوشبو لگائی اور یہاں آئے تو وہاں پر عید الفطر میں آنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ کھا کر تشریف لاتے تھے. کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی نوش فرما کے پھر آتے. اور عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. عید الاضحیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپسی پہ جا کے اور اپنی قربانی کے جانور سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے. تو یہ بھی سنتوں کے اہتمام میں ہے. بہتر ہے کہ پیدل آیا اور جایا جائے. ہاں کوئی مجبوری ہو، کوئی دور کی بات ہے، یا جیسے بارش کا بھی ماحول ہے، یا اس طرح کی کوئی وجہ ہے تو چلو اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن عام حالات میں سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سنت کے معاملات کی اپنانے کا نام تو دین اسلام پہ عمل کرنا ہے. تو آنے اور جانے کے جو راستے ہیں نبی علیہ السلام الگ رکھتے. آتے الگ راستے سے عید میں، جاتے الگ راستے سے. ہم گلی کو چینج کر سکتے ہیں، ٹاؤن کی گلی کو تبدیل کر سکتے ہیں، راستے کو بدل سکتے ہیں. تو یہ اس طرح اس سنت پہ بھی عمل ہو سکتا ہے. اور یہ نماز عید الفطر ہے تو اس کی ترتیب، اور میں یہ اس کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سال کے بعد آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں ابھی اس کی کیا ترتیب ہے. یہ 2 رکعت نماز ہے تو یہ 6 تکبیریں زائد کے ساتھ ہے. اب 6 تکبیرات جو ہے وہ ایک رکعت کے اندر ڈیوائیڈ ہیں. 3 پہلی رکعت میں ہیں اور 3 دوسری میں ہیں. تکبیر تو اور بھی ہے، رکوع کی تکبیر بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے، سجدے کی ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہ زائد تکبیرات جو عام نماز میں ہم نہیں پڑھتے. یہ 3 مرتبہ اللہ اکبر ہے،
پہلی رکعت میں بھی ہے اور دوسری رکعت میں بھی ہے۔ پہلی رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں تو رکوع سے پہلے ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیں، یہ 3 مرتبہ اللہ اکبر ہے، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان ہاتھوں کو کھول دینا ہے۔ یہ وہ عید الفطر کا رفع الیدین ہے جس کے الحمدللہ تمام اہل حق قائل ہیں۔ اس رفع الیدین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ منع ثابت ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑنا ثابت ہے۔ یہ جو حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس دن رفع الیدین کر لیتے ہیں، باقی نمازوں میں تو آپ رفع الیدین نہیں کرتے، تو یہ ہم سنت کے زیادہ اہتمام کے قریب ہیں، کیونکہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھا ہے ہم اس کو آج تک کرتے ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حق پہ عمل کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ وطر کا رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوڑنا ثابت نہیں ہے، وہ ہم آج تک کرتے ہیں۔ عید الفطر کا رفع الیدین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوڑنے کی کسی حدیث میں ثبوت نہیں ہے، اس کو آج تک کیا جاتا ہے، اور باقی نمازوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے چھوڑ دیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنی سی اس سنت کے اہتمام ہے، تو اس کو اس ترتیب سے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ جمعہ اور عید کا فرق ہے۔ جمعہ میں نماز بعد میں ہے اور خطبہ پہلے ہے، اور عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نماز پہلے ہے، نہ اس کی اذان ہے نہ اس کی اقامت ہے، اور یہ خطبہ بعد میں ہے۔ خطبہ یہ مسنون ہے، بعض علماء نے تو اس کو واجب لکھا ہے کہ اس کو سن کر بندہ آگے جائے، یہ ترتیب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو ایسے ہی چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رہ گیا یہ تکبیرات کا معاملہ، انسان ہے امام بھول بھی جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دوں، تو اس کو بتانا یا اس کو پیچھے سے اللہ اکبر کہہ کر یاد دلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ بھول گیا سو بھول گیا، اور پھر یہاں بھولنے پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، اجتماع بڑا ہوتا ہے تو اس میں سجدہ صاحب بھی ہوا ہے کہ اگر ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو گئی ہے، اس پر دوبارہ سجدہ صاحب کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔